اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصفۃ المشبہہ وہی عامل المفعول بہ السادس الی آخرہ۔ اب ہمارا درس مفعول بہ کے بعد صفت مشبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ صفت مشبہہ بھی کہتے ہیں، بلکہ یہی بہتر ہے۔ ذرا سا کچھ ہمارے اطراف میں شور غل ہو رہا ہے، اگر آپ کو خلل واقع ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن امید یہ ہے کہ ہماری آواز کلیئر پہنچے گی۔ صفت مشبہ یہ مفعول بہ کا چھٹا عامل ہے، اور فرماتے ہیں مفعول یعنی معمول صفت مشبہ کے لیے تین حالتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ان یکون مقرونا بالضمیر الموصوف، ہمراہ ضمیر موصوف ہو۔ یہ صفت ہے تو جس کے لیے یہ آتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اس کی ضمیر کے ساتھ ہو، یا مضاف ہو اس چیز کی طرف، اور مضاف الی ما فیہ ہے اس چیز کی طرف کہ جس میں ضمیر موصوف پائی جاتی ہے۔ فیرفع علی الفاعلیۃ فی الافصح، پس قول فصیح کی بنیاد پر، بہتر نظریے کی بنیاد پر یہ رفع دے گی فاعلیت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ جیسے ایھا الملک الکریم نسبہ، اصطلاحاً نسبہ جو معمول ہے، اس معمول کو فاعل صفت مشبہ کہتے ہیں۔ ایھا الملک الکریم نسبہ، اے وہ بادشاہ حاکم کہ جو کریم ہے اس کا نسب، ٹھیک ہے، کریم النسب ہے۔ تو نسبہ یہ مضاف ہوا ہے کس کی جانب؟ ضمیر کی جانب، اور وہ ضمیر کس کی طرف پڑ رہی ہے؟ موصوف کی طرف پڑ رہی ہے، یعنی الملک کی طرف، کہ جس کے لیے یہ صفت مشبہ لائی گئی ہے۔ یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، اے وہ بادشاہ کہ جس کے اجداد کا نسب کریم ہے۔ دو مثالوں دی ہیں، کیونکہ یہاں دو باتیں کہی تھیں۔ ان یکون مقرونا بالضمیر الموصوف، یہ ہم معمول صفت مشبہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نسبہ جو ہے یہ صفت مشبہ کا معمول ہے کہ جس میں ضمیر پائی جا رہی ہے، کس کی ضمیر پائی جا رہی ہے؟ موصوف کی، یعنی ملک کی۔ اور یا نسب اجدادہ، یہ نسب مضاف ہوا ہے اجداد کی طرف کہ جس اجداد میں ضمیر پائی جا رہی ہے کریم کی، ملک کی، یعنی کریم کے موصوف کی۔ دوسری حالت کیا ہے معمول صفت مشبہ کی؟ ان یکون منکرا او مضافا الی نکرۃ، نکرہ ہو یا مضاف ہو نکرہ کی جانب، فینصب یا ینصب علی التمییز، تب اس کا معمول جو ہے وہ منصوب ہوگا تمییزیت کی بنیاد پر، بنا بر تمییز بودن۔ جیسے ایھا الملک الکریم نسبا، یا ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ۔ تو نسبا یا نسب اجدادہ یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ فرما رہے ہیں نسبا تمیز ہے کریم کے لیے، وہ بادشاہ کریم ہے، مگر کس جہت سے کریم ہے؟ نسب کے جہت سے۔ تو ان یکون منکرا او مضافا الی نکرۃ، یا خود نکرہ ہو جیسے نسبا، یا مضاف ہو الی نکرۃ، نکرہ کی طرف مضاف ہو جیسے نسب اجدادن۔ میں نے شاید اجدادہ ہی پڑھ لیا تھا، اجدادن صحیح ہے، نکرہ ہوگا اجدادن۔ تو دونوں صورتوں میں یہ تمیز بن کر کے منصوب ہو جائے گا اس کا معمول۔ اگر پوچھا جائے کہ نسباً اور نسب اجدادن میں عامل کیا ہے اس کا تمیز کا، تو عامل وہی خود صفت مشبہ ہے جو نسبہ میں عامل ہوتا، جو نسب و اجدادہ میں عامل ہوتا، وہی یہاں پہ بھی عامل ہے۔
تیسری صورت کیا ہے اس کے معمول کی؟ ان یکون مقرون بعل، کہ ہمراہ با الف لام ہو یا مضاف ہو اس چیز کی طرف جس میں الف لام پایا جاتا ہے۔ فیجر لفظاً، پس وہ لفظاً کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کا معمول لفظاً مجرور ہوتا ہے۔ ان یکون مقرون بعل، معمول کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمراہ ال ہو، جیسے الملک الکریم النسب، النسب الف لام ہے پر، اور مضافن الی ما فی، مضاف ہو ایسی چیز جس میں الف لام ہے، جیسے الکریم النسب الاجداد، خود النسب نسب میں الف لام نہیں ہے لیکن یہ مضاف ہوا الاجداد کا جس میں الف لام ہے۔ فوائد فرماتے ہیں یجوز و ایزن، یہ بھی جائز ہے کیا فی المقرون بال، جو کلمہ مقرون بالار ہے، مقرون بالال ہے، یعنی وہ معمول جو صفت مشبہ کا ہمراہ الف لام ہے، اس میں رفع بھی جائز ہے فاعلیت کی بنیاد پر، اور نصب بھی جائز ہے۔ نصب کس بنیاد پہ جائز ہوگا؟ مشبہن بالمفعول بہ، کہ یہ مشابہ ہو جائے گا مفعول بہ کے۔ پس پتہ چلا کہ ایسی صورت میں الکریم النسب جیسی صورت میں 3 وجہ جائز ہیں، نصب بھی جائز ہے، رفع بھی جائز ہے، اور جر بھی جائز ہے۔ جر جائز ہے مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر، رفع جائز ہے فاعلیت کی بنیاد پر، نصب جائز ہے تشبیہ بالمفعول بہ کی بنیاد پر، تشبیہ بالمفعول بہ کی بنیاد پر۔ خوب، اس کیا فرماتے ہیں فائدہ نمبر 2 میں، تجری هذه القواعد على الصفة المشبہة سواء كانت مقرونة بال كما مثلنا اور مجردة منها فتقول، فرما رہے ہیں کہ تجری هذه القواعد، یہ جو قواعد بتائے گئے ہیں یہ صفت مشبہ پر بھی جاری ہوتے ہیں، صفت مشبہ پر جاری ہوتے ہیں، بھی نہ کہوں میں۔ تجری هذه القواعد علی الصفۃ المشبہۃ، یہ جاری ہوتے ہیں قواعد صفت مشبہ پر یا صفت مشبہہ پر۔ صفت مشبہہ عربی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اردو زبان لوگوں کے زبان پر، فارسی زبان لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے وہ صفت مشبہ، تو اس لیے ہم بھی صفت مشبہ کہہ رہے ہیں۔ تو صفت مشبہ یا صفت مشبہہ کے لیے یہ سارے قواعد جو بیان کیے گئے یہ جاری ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں، سواء کانت مقرونۃ بال کما مثلنا، چاہے ہمراہ بال ہوں جیسا کہ ہم نے مثال دی، اور مجردۃ منہا، یا الف لام سے خالی ہوں۔ فتقول، پس آپ کہیں گے جب الف لام سے خالی ہوگا تو اس طریقے سے کہیں گے سوری زارنی رجل کریم نسبہ، یا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفۃ المشبہہ وہی عامل المفعول بہ السادس الی آخرہ۔ اب ہمارا درس مفعول بہ کے بعد صفت مشبہ کے سلسلے میں چل رہا ہے، صفت مشبہہ بھی کہتے ہیں بلکہ یہی بہتر ہے۔ ذرا سا کچھ ہمارے اطراف میں شور غل ہو رہا ہے، اگر آپ کو خلل واقع ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن امید یہ ہے کہ ہماری آواز کلیئر پہنچے گی۔ صفت مشبہ یہ مفعول بہ کا چھٹا عامل ہے، اور فرماتے ہیں مفعول یعنی معمول صفت مشبہ کے لیے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ ان یکون مقرونا بالضمیر الموصوف، ہمراہ ضمیر موصوف ہو، یہ صفت ہے تو جس کے لیے یہ آتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اس کی ضمیر کے ساتھ ہو، یا مضاف ہو اس چیز کی طرف، اور مضاف الی ما فی ہے اس چیز کی طرف کہ جس میں ضمیر موصوف پائی جاتی ہے۔ فیرفع علی الفاعلیت فی الافصح، پس قول فصیح کی بنیاد پر، بہتر نظریے کی بنیاد پر یہ رفع دے گی فاعلیت کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ جیسے ایھا الملک الکریم نسبہ، اصطلاحاً
نصبہ جو معمول ہے اس معمول کو فاعل صفت مشبہ کہتے ہیں۔ ایھا الملک الکریم نصبہ، اے وہ بادشاہ حاکم کہ جو کریم ہے اس کا نسب، ٹھیک ہے، کریم النسب ہے۔ تو نصبہ یہ مضاف ہوا ہے کس کی جانب؟ ضمیر کی جانب، اور وہ ضمیر کس کی طرف پڑ رہی ہے؟ موصوف کی طرف پڑ رہی ہے، یعنی الملک کی طرف، کہ جس کے لیے صفت مشبہ لائی گئی ہے۔ یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، اے وہ بادشاہ کہ جس کے اجداد کا نسب کریم ہے۔ دو مثالوں دی ہیں کیونکہ یہاں دو باتیں کہی تھیں۔ ان یکون مقرونا بضمیر الموصوف، یہ ہم معمول صفت مشبہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نصبہ جو ہے یہ صفت مشبہ کا معمول ہے کہ اس میں ضمیر پائی جا رہی ہے، کس کی ضمیر پائی جا رہی ہے؟ موصوف کی، یعنی ملک کی۔ اور یا نسب و اجداد ہی، یہ نسب مضاف ہوا ہے اجداد کی طرف کہ جس اجداد میں ضمیر پائی جا رہی ہے کریم کی، ملک کی، یعنی کریم کے موصوف کی۔ دوسری حالت کیا ہے معمول صفت مشبہ کی؟ ان یکون منکرا او مضافا الی نکرۃ، نکرہ ہو یا مضاف ہو نکرہ کی جانب، فینصب یا ینصب علی التمییز، تب اس کا معمول جو ہے وہ منصوب ہوگا تمیزیت کی بنیاد پر، بنا بر تمیز بودن۔ جیسے ایھا الملک الکریم نسبا، یا ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، تو نسبا یا نسب اجدادہ یہ منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ فرما رہے ہیں نسبا تمیز ہے کریم کے لیے، وہ بادشاہ کریم ہے مگر کس جہت سے کریم ہے؟ نسب کے جہت سے۔ تو ان یکون منکرا او مضافا الی نکرۃ، یا خود نکرہ ہو جیسے نسبا، یا مضاف ہو الی نکرۃ، نکرہ کی طرف مضاف ہو جیسے نسب اجدادن، میں نے شاید اجدادہ ہی پڑھ لیا تھا، اجدادن صحیح ہے، نکرہ ہوگا اجدادن۔ تو دونوں صورتوں میں یہ تمیز بن کر کے منصوب ہو جائے گا اس کا معمول۔ خوب اگر پوچھا جائے کہ نسباً اور نسب اجدادن میں عامل کیا ہے اس کا تمیز کا، تو عامل وہی خود صفت مشبہ ہے جو نسبہ میں عامل ہوتا، جو نسب و اجدادہ ہی میں عامل ہوتا، وہی یہاں پہ بھی عامل ہے۔ تیسری صورت کیا ہے اس کے معمول کی؟ ان یکون مقرون بال، کہ ہمراہ با الف لام ہو یا مضاف ہو اس چیز کی طرف جس میں الف لام پایا جاتا ہے، فیجر لفظاً، پس وہ لفظاً کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کا معمول لفظاً مجرور ہوتا ہے۔ ان یکون مقرونا بال، معمول کی تیسری کیفیت یہ ہے کہ وہ ہمراہ ال ہو، جیسے الملک الکریم النسب، النسب الف لام ہے پر، اور مضافا الی ما فی، مضاف ہو ایسی چیز جس میں الف لام ہے، جیسے الکریم النسب الاجداد، خود النسب نسب میں الف لام نہیں ہے لیکن یہ مضاف ہوا الاجداد کا جس میں الف لام ہے۔ فوائد فرماتے ہیں یجوز و ایضاً، یہ بھی جائز ہے کیا فی المقرون بال، جو کلمہ مقرون بالار ہے، مقرون بالال ہے، یعنی وہ معمول جو صفت مشبہ کا ہمراہ الف لام ہے، اس میں رفع بھی جائز ہے فاعلیت کی بنیاد پر، اور نصب بھی جائز ہے۔ نصب کس بنیاد پہ جائز ہوگا؟ مشبہاً بالمفعول بہ، کہ یہ مشابہ ہو جائے گا مفعول بہ کے۔ پس پتہ چلا کہ ایسی صورت میں الکریم النسب جیسی صورت میں تین وجہ جائز ہیں، نصب بھی جائز ہے، رفع بھی جائز ہے، اور جر بھی جائز ہے۔ جر جائز ہے مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر، رفع جائز ہے فاعلیت کی بنیاد پر، نصب جائز ہے تشبیہ بالمفعول بہ۔
کی بنیاد پر، تشبیہ بالمفعول بہی کی بنیاد پر۔ خوب، اس کیا فرماتے ہیں فائدہ نمبر 2 میں، تجری هذه القواعد على الصفة المشبهة سواء كانت مقرونة بال كما مثلنا او مجردة منها فتقول، فرما رہے ہیں کہ تجری هذه القواعد، یہ جو قواعد بتائے گئے ہیں یہ صفت مشبہ پر بھی جاری ہوتے ہیں، صفت مشبہ پر جاری ہوتے ہیں، بھی نہ کہوں میں۔ تجری هذه القواعد علی الصفۃ المشبہۃ، یہ جاری ہوتے ہیں قواعد صفت مشبہ پر یا صفت مشبہہ پر۔ صفت مشبہہ عربی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اردو زبان لوگوں کے زبان پر، فارسی زبان لوگوں کی زبان پر چڑھا ہوتا ہے وہ صفت مشبہ، تو اس لیے ہم بھی صفت مشبہ کہہ رہے ہیں۔ تو صفت مشبہ یا صفت مشبہہ کے لیے یہ سارے قواعد جو بیان کیے گئے یہ جاری ہوتے ہیں دونوں صورتوں میں، سواء کانت مقرونۃ بال کا مثلنا، چاہے ہمراہ بال ہوں جیسا کہ ہم نے مثال دی، اور مجردۃ منہا، یا الف لام سے خالی ہوں، فتقول، پس آپ کہیں گے جب الف لام سے خالی ہوگا تو اس طریقے سے کہیں گے سوری زارنی رجل کریم نسبہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفترق الصفۃ المشبہۃ عن اسم الفاعل من عشرۃ وجوہ۔ گزشتہ درس میں بیان کر چکا تھا کہ 10 چیزوں میں فرق ہے اسم فاعل اور صفت مشبہ میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسم فاعل لازم متعدی دونوں سے بنتا ہے، صفت مشبہ صرف لازم سے بنتی ہے۔ دوسرا فرق، ان یکون للازمنۃ الثلاثۃ وہی لا تکون الا للحاضر، کہ اسم فاعل تینوں زمانوں کے لیے بنتا ہے لیکن صفت مشبہ صرف اور صرف حاضر کے لیے بنتی، وہی لا تکون الا للحاضر، یہ نہیں ہوتی ہے مگر صرف اور صرف حاضر کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 3، انہ لا یکون الا مجاریا للمضارع وہی تکون مجاریا للمضارع وغیر مجاریۃ، اسم فاعل جو ہے وہ جاری مجرائے مضارع ہوتا ہے حرکات و سکنات کے اعتبار سے، جیسے یضربو میں پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا اور چوتھا متحرک، تو ضاربن میں بھی پہلا متحرک، دوسرا ساکن، تیسرا چوتھا متحرک، ضاربن، تو حرکت میں جاری مجرائے مضارع ہوتا ہے، مگر صفت مشبہ میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، یہ جاری مجرائے مضارع ہو سکتی ہے، جیسے انطلقا ینطلقو سے منطلق بنا، منطلق اللسان، تو یہ ینطلق، یہ صفت مشبہ ہے۔ ینطلق، تو ینطلق میں پہلا متحرک، دوسرا ساکن، پھر تیسرا اور چوتھا جو ہے، تیسرا چوتھا پانچواں متحرک، ویسے منطلقن میں بھی ہے کہ پہلا ساکن، پہلا متحرک، دوسرا ساکن، باقی 3 متحرک، منطلق اللسان۔ خوب، اور غیر مجاری مضارع بھی ہوتا ہے، جیسے، اور یہ زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے زید، کہاں گیا، جیسے ظریفن اور جمیلن وغیرہ، کہ ظروفہ یا ظروفو، تو دوسرا حرف ساکن ہے یظرفو میں، مگر یہاں دوسرا حرف متحرک ہے ظریف رے، تو یا یجملو کا دوسرا حرف ساکن ہے اور تیسرا متحرک ہے، مگر یہاں کیا ہے، جمیل میں دوسرا متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے، تو جاری مجرائے مضارع بھی ہو سکتا ہے صفت مشبہ میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جاری مجرائے مضارع نہ ہو۔ فائدہ نمبر 4، فرق نمبر 4، ان منصوبہ یجوز ان یتقدم علیہ، اسم فاعل کا جو منصوب ہے وہ اس پر مقدم ہو سکتا ہے خود اسم فاعل پر، لیکن صفت مشبہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسے زیدن امرن ضاربن، تو امرن جو ہے وہ ضاربن کا معمول ہے، منصوب ہے، جو ضارب پر مقدم ہو گیا ہے، لیکن صفت مشبہ میں کیا ہے، ایسے مقدم کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ زیدن وجہہ حسن، بلکہ زیدن حسن وجہہ کہیں گے۔ خوب، زیدن حسن وجہہ۔ اس کے بعد 5واں فرق،
کہ ان معمولہ یکون سببیاً و اجنبیاً، معمول جو ہوتا ہے اس کا اچھا یہاں ایک نقطہ بیان کر دوں، جو مثال انہوں نے دی ہے وجہہ منصوب پڑھ کے، زید وجہہ حسن، تو اگر ہم ترتیب کی رعایت کریں گے تو ہو جائے گا زید حسن وجہہ، مشہور مرفوع پڑھنا ہے یعنی زید حسن وجہہ، مگر یہاں مثال غیر مشہور یعنی منصوب کے ساتھ دی ہے وجہہ، اگر مقدم ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ کیا نام ہے، یہ مثال جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، مقدم ہونے کی وجہ سے وہ دی ہے مثال تو سمجھ میں آ رہی بات، لیکن عام طور پہ کیا ہے زید حسن وجہہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم پھر یہ کہیں گے ایسی صورت میں کہ ضارب کا معمول اس پر مقدم ہو سکتا ہے مگر صفت مشبہ کا معمول اس پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے بجائے لفظ منصوب کے، ٹھیک ہے، ان یتقدم منصوبہ کے اوپر لکھیے گا معمولہ، چونکہ معمول اس کا جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب نہیں ہوتا ہے، یہ انڈر بریکٹ میں نے ایک بات کی وضاحت کر دی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کسی کے سوال ابھرتا تو میں نے اس کا جواب یہاں پر دے دیا ہے۔ خوب، اور اس کے بعد جو ہے وہ اجنبی والی بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اجنبی کیا وہ معمول کہ جو ضمیر یا کسی اور طریقے سے عامل سے مربوط ہو، ٹھیک ہے، اجنبی اور سببی جو انہوں نے کہا ہے، تو سببی کسے کہتے ہیں، سببی بھی نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھ سکتے ہیں آپ لوگ، وہ معمول کہ جو ضمیر یا کسی اور طریقے سے عامل سے مربوط ہو اسے سببی کہتے ہیں، اور جو مربوط نہ ہو اپنے عامل سے وہ اجنبی ہوتا ہے، تو صفت مشبہ کا معمول جو ہے وہ اجنبی نہیں ہوتا، سببی ہوتا ہے، ربط ضروری ہے اس کے معمول میں اور صفت مشبہ میں، لیکن اس میں فاعل کا معمول جو ہے وہ اجنبی بھی ہو سکتا ہے، سببی بھی ہو سکتا ہے، بس آپ کہیں گے زید، ٹھیک ہے، زید حسن وجہہ یا زید حسن الوجہ، الف لام سے یا ہے کے ذریعے سے حسنون سے مرتبط ہے وجہ، اے الوجہ منہ یعنی ضمیر، الوجہ میں بھی ایک طریقے سے الف لام جو منہ ہو کے بدلے میں آیا ہے تو ربط ہے، لیکن یہ کہنا کہ زید حسن امرن یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر رابط کوئی نہیں ہے۔ خوب، فرق نمبر 6، انہ لا یخالف فعلہ فی العمل وہی تخالف فعلہا، اس میں فاعل عمل کرنے میں اپنے فعل سے مخالفت نہیں کرتا، یعنی جیسا عمل فعل کرتا ہے ویسے ہی اس میں فاعل عمل کرتا ہے، لیکن صفت مشبہ عمل کرنے میں اپنے فعل سے مخالفت کرتی ہے، یعنی کیا، یعنی اس میں فاعل جو ہے وہ اگر لازم سے بنا ہے تو فاعل چاہے گا، متعدی سے بنا ہے تو مفعول بھی چاہے گا، لیکن صفت مشبہ اس کے باوجود کہ لازم سے بنتی ہے پھر بھی اپنے معمول کو نصب دیتی ہے کئی بار، فإنها تنصب مع قصور، قصور لازم لزوم، یہ صفت مشبہ نصب دیتی ہے لازم ہونے کے باوجود، اس کے فعل کے لازم ہونے کے باوجود، جیسے ایھا الکریم النصبہ، نصبہ جو مشابہ مفعول والی مثال انہوں نے کہی تھی کہ نصبہ پڑھیں گے مشابہ مفعول مانتے ہوئے، تو اس کے باوجود کہ کروما سے بنا ہے یہ کریم جو لازم ہے پھر بھی النصبہ ہم نے پڑھا۔ خوب، 7واں فرق کیا ہے، یجوز حذفہ و بقاء معمول ہی، جائز ہے اس میں فاعل کو حذف کر دیا جائے اس کا معمول باقی رہے، انت ضارب زیدن میں، ٹھیک ہے، انت ضارب زیدن و عمرن، ایسے کہنا، لکھ لی مثال آپ لوگ، انت ضارب زیدن و عمرن، یعنی انت ضارب زیدن و ضارب عمرن تھا، لیکن ضاربن کو حذف کر دیا اور عمرن خالی رہ گیا، انت ضارب زیدن و عمرن،
یہ جائز ہے، مگر صفت مشبہ میں ایسا جائز نہیں ہے۔ فرق نمبر 8 میں فرماتے ہیں انہو لا یکبہ حذف موصوف اسم الفاعل و اضافت الی مضاف الی ضمیرہ نحو مررت بے مکرم عدوہ و یکبہ مررت بے حسن وجہہ۔ خوب، فرمانے کہ اس میں فاعل میں یہ بات قبیح نہیں ہے کہ موصوف کو حذف کر دیا جائے اور اس میں فاعل کو مضاف کر دیا جائے۔ انہو لا یکبہ، کبھی نہیں حذف موصوف اسم الفاعل، کہ اس میں فاعل کو حذف کیا جائے، و اضافتہ الی مضاف الی ضمیرہ، اور اس اسم فاعل کو مضاف کر دیا جائے ایسے کلمے کی طرف کہ جو مضاف ہے اس موصوف کی ضمیر کی طرف۔ جیسے اس طریقے سے تھا مررت برجل مکرم، ایسے تھا مررت برجل مکرم عدوہ، میں گزرا ایسے مرد کے پاس سے جو احترام کرنے والا اپنے دشمن تک کا۔ تو یہ رجلن یہاں پہ موصوف ہے، مکرم کا جو اس میں فاعل ہے وہ موصوف حذف ہو گیا ہے، اور اس مکرم کو اس میں فاعل کو مضاف کر دیا گیا عدو کی طرف، جو عدو خود مضاف ہے اس ضمیر کی طرف جو رجل کی طرف پلٹ رہا ہے، جو رجل محذوف ہے۔ تو یہاں تو جائز ہے مررت برجل مکرم، مررت برجل مکرم عدوہ، ٹھیک ہے، یا مررت برجل مکرم عدوہ کہنا، مطلب رجل ہٹا کر کے مررت بمکرم عدوہ کہنا بجائے مررت برجل مکرم کے۔ لیکن صفت مشبہ میں ایسا جائز نہیں ہے، قبیح ہے۔ کیا قبیح ہے؟ مررت بحسن وجہ، ایسے کہنا صحیح نہیں ہے۔ مررت برجل حسن وجہہ، ٹھیک ہے، ایسے کہیں گے مررت برجل حسن وجہہ، یوں نہیں کہہ سکتے مررت بحسن وجہہ، ایسے کہنا یا حسن وجہ ہی کہنا صحیح نہیں ہے۔ مررت بحسن وجہ، جیسے اوپر کہا تھا مررت بمکرم عدوہ، ویسے یہاں مررت بحسن وجہ ہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہنا ہوگا تو یوں کہیں گے مررت برجل حسن وجہہ۔ خوب، نواں فرق اس میں فاعل و صفت مشبہ میں، انہ یفصل مرفوعہ منصوبہ ویمتنع فیہا عند الجمہور، اس کے مرفوع اور منصوب میں، یعنی اس میں فاعل کے مرفوع منصوب میں انہ یفصل مرفوعہ منصوبہ، اس کا مرفوع اور اس کا منصوب فاصلے کے ساتھ آ سکتا ہے، یعنی معمول کہہ سکتے ہیں، مرفوع منصوب کے نیچے نشان بنا کے لکھے معمول۔ جائز ہے کہ اس میں فاعل اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ ہو جائے، لیکن صفت مشبہ اور اس کے معمول کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا ہے جمہور کے نزدیک۔ خوب، زید حسن فی الحرب وجہہ نہیں کہہ سکتے، انا ضارب فی الحرب زیدن تو کہہ سکتے ہیں، لکھ لیجیے انا ضارب فی الحرب زیدن یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن زید حسن فی الحرب وجہہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسن اور وجہہ کے بیچ میں فی الحرب سے فاصلہ ہو جائے۔ فرق نمبر 10، انہ یجوز اتباع یا اتباع مجرورہ علی المحل عند من لا یشترط المحرزہ، فرما رہے ہیں جائز ہے کہ تابع لایا جائے اس میں فاعل کے مجرور کا محل کی رعایت کرتے ہوئے، ان لوگوں کے نزدیک کہ جو محرز کے قائل نہیں ہیں۔ محرز کے قائل نہیں مطلب کیا ہوا؟ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ عطف پر لفظ کیا جائے نہ کہ محل پر، نمبر 1۔ جو علی المحل انہوں نے لکھا، علی المحل پہ نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھیے نمبر 1۔ اصل عطف میں یہ ہے کہ لفظ پر عطف کیا جائے گا، محل پر عطف نہیں کیا جائے گا۔ خوب،
اس کا جو محرز والے نے بات کہی ہے، بصریون اور کوفیون میں اس چیز کو لے کے اختلاف ہے. بصریون اور کوفیون میں اختلاف ہے. کوفی شرط نہیں مانتے، کوفی شرط کو نہیں مانتے. شرط کیا ہے کہ عطف بر محل کے لیے 3 شرطیں ہیں. اگر محل پہ عطف کرنا ہے تو 3 شرطیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ظہور محل صحیح ہو، جیسے لیسا زیدن قائمن کہنا برخلاف مررتو بے زیدن و امرن. لیسا زیدن قائمن کہنا بخلاف مررتو بے زیدن و امرن، کیونکہ مررتو ہمیشہ بے کے ساتھ آتا ہے. خوب، لیسا زیدن بے قائمن تھا تو لیسا زیدن بے قائمن کو لیسا زیدن قائمن کہہ سکتے ہیں. خوب، تو اب لیسا زیدن بے قائمن کے محل پہ عطف کرنا اور مررتو بے زیدن اور کے محل پہ عطف کرنا، ان دونوں میں فرق ہے. مررتو زیدن نہیں کہتے، ہمیشہ مررتو بے زیدن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مفعول ہے یہ مررتو کا، مگر ہمیشہ با کے ساتھ ہی آتا ہے. تو اب آپ یہ کہیں کہ چونکہ مررتو کا مفعول ہے تو ہم کہیں کہ مررتو بے زیدن و امرن، یہ غلط ہے، کیونکہ بے زیدن ہمیشہ بے کے ساتھ ہی استعمال ہوگا مررتو کے بعد جب آئے گا. لیکن لیسا زیدن بے قائمن کے بعد و امرن کہنا صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لیسا زیدن بے قائمن میں یہ بے بائے زائدہ ہے اور قائمن بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو جب قائمن استعمال ہو سکتا ہے تو قائمن کے محل پر یعنی قائمن پر عطف کرتے ہوئے و امرن کہنا کوئی حرج نہیں ہے. خوب، یہ ہے محرز کا مطلب. اب آئیے فرق نمبر 10 پڑھتے ہیں. اور فرق نمبر 10 میں کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ انہو یجوز اتباع مجرورہی علی المحل، تابع لانا، پیروی کرنا، تبعیت کرنا اس کے مجرور کی محل کی رعایت کرتے ہوئے. یعنی مررتو بزیدن و عمرن یا مررتو لیسا زیدن بقائمن و عمرن، محل کی رعایت کرتے ہوئے اس کے مجرور کا تابع لانا صحیح ہے. امرن کہنا ان لوگوں کے نزدیک جو محرز کے قائل نہیں، محرز کی شرط کے قائل نہیں. محرز میں نے بتا دیا یعنی ظاہر کرنے والی چیز، عامل کو یا یہ کہیے کہ عامل کو ظاہر کرنے والی یا حقیقت عامل کو بیان کرنے والی کوئی چیز ہو. محرز انہوں نے نیچے لکھا ہے والمحرز عند النحات ما یطلب اعراب الکلمۃ المختص بها عند جریھا علی خلافہ. محرز نحویوں کے نزدیک ایسی چیز ہے کہ جو کلمے کے مخصوص اعراب کو طلب کرے کہ جب کلمہ اس کے برخلاف یعنی اصل کے برخلاف استعمال ہوا ہو. جیسے فاعلیت، اس جیسی مثال میں ما جانی من احدن، یہ جا فاعل چاہتا ہے تو اگرچہ آ تو گیا ہے من احدن، مگر محرز یہاں فاعلیت ہے جا، تو ہم ما جانی من احدن و زیدن کہہ سکتے ہیں. ما جانی من احدن، ٹھیک ہے، ما جانی من احدن، یا زید نہ کہیں کچھ اور لائیں ایسا کہ جو جس سے معنی صحیح ہو جائے. تو احد کے اوپر مرفوع لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، احد پہ عطف کرتے ہوئے مرفوع. کیوں؟ اس لیے کہ جانی محرز ہے، اس بات کو ظاہر کر رہی ہے، لفظ جا ظاہر کر رہا ہے کہ احد فاعل ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا محل پہ عطف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خوب، خلاصہ یہ ہے کہ مجرور اس میں فاعل کے محل پہ عطف کر سکتے ہیں. اب وہ ایک الگ میٹر ہے کہ شرط کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، مگر اصلی بحث سے ہم دور نہ ہونے پائیں کہ مجرور اس میں فاعل کا تابع لاتے ہوئے اسے محل کے اعتبار سے ہم اعراب دے سکتے ہیں، لیکن اس میں فاعل میں یہ چیز جائز نہیں ہے. جیسے جاعل اللیل سکنن و شمسا، جاعل اس میں فاعل ہے،
اللیل مضاف الیہ ہے اور مجرور، مگر یہ اس میں جعلہ کا مفعول ہے، رات کو سکن قرار دیا اللہ نے. تو جعلہ دو مفعولی ہوتا ہے، تو مفعول اول جائل ہے جس کی طرف مفعول اول لیل ہے جس کی طرف جائل مضاف ہو گیا ہے، سکنہ اپنی حالت باقی ہے. تو اب لیل کے اوپر جب عطف کیا جا رہا ہے والشمس کو، تو اس کے محل کی رعایت کرتے ہوئے والشمسہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوا حسن الوجہ والبدنہ نہیں کہہ سکتے کہ وجہ چونکہ حسن کا فاعل ہے، ابھی تو مجرور ہے لیکن اس کی اصل چونکہ فاعل ہے لہٰذا ہم بدنوں کہہ دیں، بدنوں. ٹھیک ہے، بجر الوجہ ونصب البدن، بدن اچھا مشابہ مفعول مانیں گے تو بدنہ ہو جائے گا. تو ہم یہ سوچیں کہ حسن الوجہ بھی ہم پڑھ سکتے تھے، تو یہاں پہ اگرچہ حسن الوجہ ہے مگر ہم وجہ پر عطف کرتے ہوئے بدنہ پڑھ دیں، یہ جائز نہیں ہے. خوب اس کے بعد تمرین آ گئی. تمرین میں وقت نہیں ہے لہٰذا آپ لوگ آپس میں حل کر لیے، وقت رہا تو انشاءاللہ دوسرے دن انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفترق الصفۃ المشبہۃ عن اسم الفاعل من عشرۃ وجوہ. گزشتہ درس میں بیان کر چکا تھا کہ 10 چیزوں میں فرق ہے اسم فاعل اور صفت مشبہ میں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسم فاعل لازم متعدی دونوں سے بنتا ہے، صفت مشبہ صرف لازم سے بنتی ہے. دوسرا فرق ان یکون للازمنۃ الثلاثۃ وہی لا تکون الا